بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی سے سنا، آقا نے فرمایا وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى 72 مِلَّةٍ۔ آقا نے فرمایا لوگوں، قوم بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں فرقے ہوئے، اور وہ فرقے جب بٹے، فرقوں میں وہ قوم بڑھ گئی تو وہ 72 فرقے ہو گئے۔ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةٍ، اور میری امت میں بھی فرقے ہوں گے تو میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے۔ وہ 72 فرقے ہوئے تھے لیکن میری امت 73 فرقوں میں بٹے، ایک زیادہ ہوں گی میری امت میں۔ كُلُّهُمْ فِي النَّارِ، سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، ایک جماعت ہوں گی جو صرف جنت میں جانے والی ہوں گی۔ 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جماعت جائیں گی صرف جنت میں، یعنی بڑی تعداد جہنم میں جانے والوں کی ہوں گی۔ 73 فرقے، 73 لوگ نہیں کہہ رہے آقا، 73 فرقے، اور ایک ایک فرقوں میں لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ، ایسے کل 72 فرقے جو جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ ہوگا جو جنت میں جائیں گا۔ قالوا من ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی جنتی جماعت کی پہچان کیا ہے؟ جو 72 جہنمی، ہم سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں ان سے، وہ جہنم میں جاتے جائیں ہماری بلا سے، لیکن جو جماعت جنت میں جانے والی ہے اس کی نشانی بتائیے تاکہ آنے والی امت اس نشانی کو دیکھ کر جنتی جماعت کا تعین کر لے۔ قالوا من ہی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی جنتی جماعت کی پہچان کیا ہے؟ قال ما انا علیہ و اصحابی، آقا نے کہا جنتی جماعت کی نشانی ہے جس عقیدے پر میں اور میرے صحابہ ہے، جو جماعت اس عقیدے پر ہوں گی وہی جنت میں جائے گی۔ یہاں رسول نے جنت میں جانے کا پیمانہ 2 بنایا، ایک میرا عقیدہ جو میں نے دیا، دوسرا میرے صحابہ کا عقیدہ۔ تو میرا عقیدہ تو وہ ہے کہ جو قرآن و حدیث میں واضح ہوا، تو جو صحابہ کا عقیدہ وہ ایمان کا حصہ، جو میرا بتایا ہوا عقیدہ وہ ایمان کا حصہ، اور جو ان دونوں عقائد پر قائم ہو گیا وہ اہل ایمان، وہی جنتی جماعت ہے۔ یہاں صحابہ کو معیار بنایا اللہ کے نبی نے۔ تو اب دیکھو کہ جس جماعت میں تعظیم صحابہ موجود ہے وہ جنتی جماعت ہے، اور جہاں صحابہ کی توہین کی جاتی ہو سمجھ لو یہ جنتی جماعت نہیں، یہ 72 جہنمیوں میں سے ایک ہے، کیونکہ یہ آقا نے معیار دیا۔ اور یہ حدیث اتنی کتابوں میں آئی کہ اگر میں صرف حوالے پڑھوں، میں نے جو اس کی تحقیق کی اور جس قدر اللہ کے فضل سے میرے پاس کتابیں ہیں، تو میں سمجھتا ہوں تقریباً 300 سے قریب کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ میں چند حدیث کے حوالے یہاں دے رہا ہوں۔ ترمذی کا میں نے حوالہ دیا، پڑھا۔ ابو داؤد میں بھی حدیث آئی کتاب السنہ کے اندر، حدیث نمبر 4597 میں امام ابو داؤد نے اس حدیث کو لایا۔ یہی حدیث امام ابن ماجہ نے بھی لایا کتاب الفتن کے اندر، حدیث نمبر 3993 کے اندر لایا۔ یہی حدیث امام احمد ابن حنبل نے بھی لایا، امام ابن عاصم نے بھی لایا، یہی حدیث امام ابو یعلا نے بھی لایا، یہی حدیث امام طبرانی نے بھی لایا، یہی حدیث امام حاکم نے بھی لایا، یہی حدیث امام ابو نعیم نے بھی لایا، متعدد علماء نے لایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ بہت ساری کتابوں میں حدیث ہے، چند حدیث کی کتابوں کے میں نے حوالے دے دیے کہ آقا نے واضح طور پر معیار اہل سنت کیا بیان کیا، جماعت حق کا نشانی کیا بتائی، ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر قائم ہوں گا، یہ بیس ہے اسلام کا۔ اب ان 73 فرقوں کو بھی رسول اللہ نے 3 جماعتوں میں اس کو سمیٹ دیا، کہا کہ ہو سکتا ہے کہ میری امت 73 فرقوں کے ہجوم میں پریشان ہو جائے اور حق کو سمجھنے میں کوتاہی کرے، دشواری ہو، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 73 فرقوں کو 3 فرقوں میں سمیٹ دیا، اور جتنے فرقے نکلے پھر ان 3 فرقوں سے ہی نکلے، اور قیامت تک جتنے فرقے نکلیں گے 73 جو ہوں گے وہ ان 3 ہی میں سے ہوں گے۔ اور یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے، اس پر کسی فرقے کا اختلاف نہیں۔ اہل سنت میں تو حدیث آئی ہے، اہل تشیع حضرات کی ابھی حدیث موجود ہے۔ ہمارے اہل سنت میں کن الفاظ میں ہے؟ آقا ایک مرتبہ حضرت علی کو دیکھ رہے ہیں، بار بار علی کی طرف دیکھتے ہیں۔ مولا کائنات نے عرض کیا یا رسول اللہ، آقا مجھے دیکھ رہے ہیں سرکار۔ حضور نے فرمایا کہ علی
میری نگاہ آنے والے زمانے کو دیکھ رہی ہے. تجھے ایک خاص نسبت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. تجھے خاص نسبت ہے جناب عیسیٰ روح اللہ سے. حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ حضرت عیسیٰ سے میری کیا نسبت؟ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے 3 گروہ ہوئے. ایک گروہ وہ تھا کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ اتنا بڑھایا کہ خدا کا بیٹا کہہ دیا، جبکہ عیسیٰ کہتے رہے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. اتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنا کر بھیجا. وہ کہتے رہے میں نبی ہوں، بھیجا گیا ہوں. جو بھیجا جاتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، جو آتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا. خدا ہے لم یلد ولم یولد، لیکن قوم کہتے رہی نہیں ابن اللہ، اللہ کا بیٹا. گمراہ ہو گئے، کافر ہو گئے. کا دوسرا گروہ وہ تھا کہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی دشمنی کی کہ جناب عیسیٰ کو سولی دینا چاہا، مارنا چاہا. اللہ نے اپنے فضل و کرم سے عیسیٰ کو اٹھا لیا آسمانوں میں. انہوں نے عیسیٰ سے دشمنی کی اور ہلاک ہوئے. آقا نے کہا تیسرا گروہ وہ تھا جو اعتدال پہ تھا، سلامت رہا، ہدایت یافتہ رہا. وہ یہ تھا کہ جو نہ عیسیٰ کو بڑھاتا تھا نہ گھٹاتا تھا، عیسیٰ کو نبی مانتا تھا، ان پر ایمان لایا، ان کی تعظیم کی. اے علی تیرے ساتھ بھی ایسا ہوں گا تیری وجہ سے. 3 گروہ ہوں گے. ایک گروہ تجھ سے اتنی محبت کریں گا کہ تجھے خدا بنا دیں گا. ایک گروہ وہ ہوں گا تجھ سے اتنا بغض رکھیں گا کہ تجھے ایمان سے خارج بتا دیں گا. ایک تیسرا گروہ ہوگا جو اعتدال پر ہوگا کہ علی جو مقام و مرتبہ جو میں نے تجھے بتایا، جو مقام و مرتبہ تیرا میں نے اپنے صحابہ پہ ظاہر کیا، اسی مقام و مرتبے کے اعتبار سے تجھے تسلیم کریں گا، مانیں گا، تیری عزت کریں گا، نہ بڑھائیں گا نہ گھٹائیں گا، اور وہی ہدایت یافتہ گروہ ہوگا. لیکن آئیے اہل تشیع کیا یہ حدیث کن الفاظوں میں ہے. میں اس لیے دکھا رہا ہوں کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ حدیث کوئی ہم صرف اپنے گھر سے نہیں سنا رہے، آپ کا بھی اس پہ اتفاق. یہ کتاب ہے نہج البلاغہ. یہ دیکھیں اسکرین پہ ہے، یہ ہاتھ میں ہے. اس پر شبہ ہو، بھالدہ پورے میں ہی بیٹھے ہیں آپ، میں بھی بھالدہ پورے میں رہتا ہوں. جب چاہیں گھر پہ تشریف لائیں، 2 قدم ہے بس چل کے آنا ہے، کتاب کھول کے دیکھ لیں کہ میں نے کیا پڑھا ہے، غلط پڑھا ہے، صحیح پڑھا ہے یا نہیں ہے. نہج البلاغہ کیا ہے؟ اہل تشیع حضرات کے ہاں، شیعہ حضرات کے ہاں سب سے معتبر کتاب یہی مانی جاتی ہے. قرآن کے بعد اس کا درجہ ہے. ہم بخاری کو مانتے، وہ بخاری کو نہیں مانتے، نہج البلاغہ کو مانتے ہیں وہ. اور یہ کتاب وہ قرآن کے بعد افضل کیوں مانتے؟ بقول اہل تشیع، بقول شیعہ حضرات کے، یہ علی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ علی کے قدبات ہے، جس کو شیخ ردی کر کے ان کے محدث سے انہوں نے جمع کیا. یہی حدیث نہج البلاغہ میں حضرت علی سے ان لوگوں نے لکھی. ہو کیسے لکھی؟ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 125 اور صفحہ نمبر اس کا 353. مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں لوگوں میرے بارے میں 2 لوگ گمراہ ہوں گے، 2 قسم کے لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے. پہلا گروہ تو وہ ہوں گا جو مجھے حد سے زیادہ چاہیں گا، حد سے زیادہ محبت کریں گا، اتنی محبت کریں گا، محبت میں اتنا افتراق کریں گا، اتنا بڑھیں گا کہ غلط راستے پہ لگ جائیں گا، حق کا راستہ چھوڑ دیں گا، وہ محبت میں گمراہ ہو جائیں گا. محبت میں ہدایت نہیں پائیں گا، بلکہ کیا ہوگا؟ محبت میں گمراہ ہو جائیں گا، اتنی محبت کریں گا. اور دوسرا گروہ وہ ہوگا کہ جو اتنی نفرت کریں گا مجھ سے، اتنی دشمنی کریں گا، اتنا بغض رکھیں گا کہ وہ بھی بغض کی بنا پر ہدایت سے، راہ سے ہٹ جائیں گا، وہ بھی ہٹیں گا. تو 2 گروہ تباہ ہوں گے، ایک محبت میں اور ایک نفرت میں. تو نفرت بھی انسان کو تباہ کرتی ہے اور حد سے زیادہ تجاوز والی محبت بھی انسان کو تباہ کرتی ہے. اعتدال ہونا چاہیے. ایک جگہ حضرت علی خود فرماتے کہ کسی سے دشمنی کرو تو اتنی نہ کرو کہ جب بعد میں ملو تو شرمندہ ہونا پڑے کہ یار اتنی دشمنی کر لی تھی، اور کسی سے دوستی بھی اتنی نہ کرو کہ دشمنی ہو جائے تو پھر شرمندہ ہونا پڑے کہ کس گھٹیا آدمی سے دوستی کی تھی. تو ایک اعتدال ہو محبت میں بھی اور ایک نفرت میں بھی. اگر کسی سے آپ کا اختلاف ہو جائے تو اس میں بھی ایک اعتدال ہو. تو 2 گروہ حق جو ہے ناحق پر ہوں گے. حضرت مولا کائنات فرماتے ایک بڑھائیں گا، ایک گھٹائیں گا. اب آگے حضرت علی کیا کہتے؟ اور ایک تیسرا درمیانی گروہ ہوں گا جو خیر پر ہوں گا، رائے حق پر ہوں گا. اور پھر آگے حضرت علی نصیحت کرتے فَالْزَمُوهُ وَالْزَمُوا السَّوَادَ الْعَظَمَ فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَ. اور وہ جماعت جو ہے وہ بڑا گروہ ہوں گا، تعداد میں بڑی جماعت ہوں گی. بڑی جماعت سے مراد یہ ہماری تعداد نہیں،
وہ بڑی تعداد، اہل سنت و جماعت کی وہ بڑی جماعت تعداد جس پر اللہ کا دست قدرت ہے، جس میں اولیاء ہوں گے، جس میں اقطاب ہوں گے، جس میں قطب ہوں گے، جس میں محدثین ہوں گے، جس میں علماء ہوں گے، جس میں ائمہ ہوں گے. خدا کی قسم وہ اہل سنت ہے. سارے اولیاء اہل سنت میں ہیں. غوث اعظم اہل سنت میں ہیں، غریب نواز اہل سنت میں ہیں، نظام الدین اولیاء اہل سنت میں ہیں، خواجہ نصر الدین چراغ دہلوی اہل سنت میں، مخدوم سنہ اہل سنت میں، تاج الاولیاء اہل سنت میں، مجدد وقت اہل سنت میں، سب اہل سنت میں. فرمایا بڑی جماعت جہاں اولیاء کی کثرت ہو، جہاں ائمہ کی کثرت ہو، وہ جماعت کو پکڑو، مضبوطی سے اختیار کرو. سواد الاعظم بڑی جماعت کو اختیار کرو. کیوں؟ فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ کہ اللہ کا دست قدرت جماعت پر ہوا کرتا. اور آگے پھر حضرت علی کیا فرماتے؟ یہ آپ کے گھر کی کتاب ہے، سنیوں کی، دیوبندیوں کی، اہل حدیثوں کے گھر کی کتاب آپ کے گھر کی ہے، چھاپا آپ نے، پڑھتے آپ ہیں، مانتے آپ ہیں، انکار نہیں کرتے آپ. پھر آگے حضرت علی فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تفرقہ اور انتشار سے باز آ جاؤ، انتشار مت پھیلاؤ، گمراہیت کی باتیں مت کرو، گمراہ مت کرو لوگوں کو، اتحاد کو اختیار کرو، اتفاق کو اختیار کرو. اس لیے کہ جو جماعت کو چھوڑ دیتا ہے نا، بہت نکل رہے ہیں لوگ، بڑے تیزی سے نکل رہے ہیں، اور نکل کر بولتے آج ہم کو حق سمجھ میں آیا. تو آج بدلا فرقہ، آج چینج کر رہا ہے. 1400 سال پہلے حق آیا تھا کہ آج آیا جو تیرے سمجھ میں حق آ جا رہا ہے؟ ہمارے آبا اور اجداد تو 1400 سال پہلے حق سمجھ چکے، تو آج سمجھا 1400 سال پیچھے چل رہا ہے ہم سے اتنا لیٹ. جماعت چھوڑ رہے ہیں صاحب بڑی تیزی سے. کہہ رہے صاحب آج حق پر سمجھ میں. اور علی فرما رہے انتشار سے بچو، جماعت سے ہٹو مت، بڑے گروہ سے الگ مت ہو جاؤ. کیوں کہ جو بڑے گروہ سے الگ ہوتا ہے وہ شیطان کے حصے میں چلا جاتا ہے، شیطان اس کو اچک لیتا ہے. اور ٹھیک اسی طرح شیطان اس کو اچک لیتا ہے. کس طرح؟ جیسے بھیڑ بھیڑیوں کو مل جائے، یعنی کوئی بھیڑیا کسی بھیڑ کو گلا کاٹ دے، اس کو پکڑ لے. اور وہ کون سی بھیڑ ہوتی ہے؟ جو اپنے ریوڑ سے ہٹ جائے. تو مولا کائنات کا یہ خطبہ، اور ہمارے ہاں بھی اہل سنت میں وہ 2 روایتیں جو میں نے پڑھی، اس طرح کی بہت ساری روایتیں، اسی پہ ہم پڑھے تو پوری رات گزر جائے، روایتوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا. لیکن یہ سمجھنے کے لیے 2 کافی ہے کہ آقا نے حق کے لیے 2 چیزیں بیان کی. فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 30 و70 ملہ، میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائیں گی. كُلُّهُمْ فِي النَّارِ، سب کے سب جہنم میں جائیں گے. إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، ایک جماعت ہوں گی جو صرف جنت میں جائیں گی. قالوا من هي یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا جماعت کی نشانی کیا ہے جنتی؟ قال ما أنا علیہ وأصحابی، کہا جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے وہی جماعت حق پر ہوگی. مولا کائنات نے بھی خود اپنی قوم کو، اپنے ماننے والوں کو آگاہ کیا، کہا دیکھو ایک گروہ وہ ہوا جو میری محبت میں تباہ ہوں گا، ایک گروہ وہ ہوں گا جو مجھ سے بغض میں تباہ ہوں گا، اور اعتدال والا وہ ہوں گا جس پر اللہ کا دست قدرت ہوں گا، نہ وہ مجھے بڑھائیں گا نہ گھٹائیں گا. نتیجہ یہ ہوا کہ امت میں 3 فرقوں میں علی کے کہنے کے مطابق، رسول کے بتانے کے مطابق 3 گروہ ہوئے. پہلا گروہ شیعہ کہلایا، دوسرا گروہ خارجی کہلایا، تیسرا اہل سنت و جماعت. شیعہ حضرات نے اتنا بڑھایا کہ جو علی کا مقام نہیں تھا اس سے تجاوز کر کے وہ سب کچھ بنا دیا. اور خارجیوں نے اتنا گھٹایا، اتنی تنقیص و تذلیل کی، اتنا گھٹایا، معاذ اللہ خارجیوں نے فتوے دے دیے کہ علی کافر ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اور کہا کس بنیاد پر کافر؟ کہا امیر معاویہ سے صلح کر لی، اور صلح کے لیے حکم جو ابو موسیٰ اشعری کو بنایا، ایک صحابی تھے ابو موسیٰ اشعری، ان کو حکم بنا دیا. اور قرآن میں ان الحکم الا للہ، حکم نہیں چلتا سوائے اللہ کے، کسی کا حکم نہیں مانا جائے گا. ابو موسیٰ اشعری کا حکم مان لیا، حکم بنا دیا. علی اس بنیاد پر، قرآن کی اس آیت کی بنیاد پر کافر ہو گئے، معاذ اللہ، کافر کہہ دیا علی کو. اور ایک نے اتنا بڑھایا کہ ان کو بڑھا دیا، سب کو گھٹا دیا. اب کوئی کہیں گے نہ ہم نے بڑھایا نہ گھٹایا، جو اللہ نے دیا تھا وہی تمہیں میں دکھاؤں گا کہ کیا واقعی آپ نے جو بڑھایا اللہ نے ایسا ہی بتایا، رسول نے ایسا ہی بتایا جو آپ بڑھا رہے ہیں. اب میں اگر اپنے ان 3 جملوں کی تشریح کروں نا بڑے آسان لفظوں میں آپ کو، کہ انسان گمراہ کیسے ہوتا ہے
اور تیسرا گروہ اہل سنت ہے جو اعتدال پر، نہ گھٹاتے ہیں نہ بڑھاتے، جو مقام علی ہے اس کو مانتے، سر جھکاتے ہیں اس مقام پر، نہ ہم گھٹاتے نہ بڑھاتے۔ لیکن گمراہیت کیسے داخل ہوتی ہے اہل سنت میں؟ انسان پہلے محبت میں تفضیلی بنتا ہے، اور اس دور میں ایسا ہو رہا ہے کہ بہت سارے لوگ حب علی کی آڑ میں تفصیلیت پہ قدم رکھتے ہیں۔ پہلے تفصیلیت کیا ہے؟ تفصیلی فرقہ وہ تھا، اہل سنت میں تھا، حنفی ہوا کرتے تھے، شافعی ہوا کرتے تھے، مالکی ہوا کرتے تھے، حنبلی ہوتے تھے اہل سنت سے، لیکن عقیدہ یہ بنا لیا تھا اس فرقے کے لوگوں نے کہ علی سب سے افضل، صحابہ میں سب سے افضل، اور اہل سنت کا عقیدہ تھا کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق، ابو بکر کے بعد حضرت عمر۔ لیکن تفصیلیوں نے کہا نہیں نہیں، علی کا پہلا نمبر۔ اسی کو قوالیوں میں قوالوں نے گایا، ہمارے جاہل لوگ بھی اس کو گانے لگے، دمادم مست کلندر، علی کا پہلا نمبر۔ پہلا نمبر نہیں ہے جناب، چوتھا نمبر ہے۔ یہ کس طرح سے تفصیلیت ہمارے بیچوں میں داخل کی گئی ہے پوشیدگی کے ساتھ، اور ہمارے لوگ سمجھے نہیں اس کو، ان قوالوں پہ نوٹے نچھاور کرتے رہے ہم، اب بھول گئے کہ تو ہمارے یہاں بدعت پیدا کی جا رہی۔ اور علماء کی کوتاہیاں یہ رہی بڑی معذرت کے ساتھ کہ اس طرف توجہ نہیں دی۔ تو تفصیلی صرف علی کو افضل مانتے تھے ابو بکر سے، باقی سارے عقیدے اہل سنت کے مطابق تھے۔ تو ہمارے علماء نے ان کو گمراہ کہا، کافر نہیں کہا، لیکن وہ فرقہ ختم ہو گیا بعد میں، دھیرے دھیرے وہ اپنی وجود کو کھو چکا، ختم ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فتح رضویہ میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں اب تفصیلی نہیں پائے جاتے جو اپنے آپ کو تفصیلی کہے اور یہ کہے نہیں صاحب میں ہوں سنی، صرف علی کو افضل مانتا ہوں۔ اعلیٰ فرماتے جھوٹ کہتا ہے، تقیہ کر رہا ہے، اپنی بات کو چھپا رہا ہے، اپنا عقیدہ چھپا رہا ہے، کوڑے دو رافضی شیعہ نکلیں گا۔ تفصیلی نہیں ہے اس دور میں۔ تو ابتدا گمراہیت کی ہوتی ہے تفصیلیت، پھر درمیانی منزل آتی ہے شیعات۔ اب محبت بڑھتی ہے تو آدمی تفصیلی سے شیعہ ہو جاتا ہے۔ پہلے کہنے لگتا ہے نہیں نہیں علی کو میں زیادہ مانتا ہوں، علی کو نہیں، باقی سب اہل سنت کی طرح ہے بھائی، ہم درگاہ پہ بھی جاتے ہیں، مزار پہ بھی جاتے ہیں، خواجہ اجمیری کو بھی ہم مانتے ہیں، نہیں نہیں ہم تو اعلیٰ حضرت کو بھی چاہتے ہیں بھائی، اعلیٰ حضرت کو بھی مجدد مانتے ہیں، یہ آپ کو بولیں گا۔ لیکن کہیں گا نہیں نہیں بھائی علی کی بات علی کی ہے یار، ابو بکر سے ہم زیادہ اونچا مانتے ہیں، حضرت عمر سے اوپر مانتے ہیں۔ یہ ہے تفصیلیت۔ مگر جب یہ پھر محبت علی کی بڑھتی ہے نا، وہی علی نے کہا محبت میں گمراہ ہوں گے تو کیسے بڑھتی ہے، پھر وہ قدم رکھتا ہے شیعات پر۔ پھر محبت اتنی بڑھتی ہے کہ اب سارے صحابہ سے افضل، سب سے افضل حضرت علی، اور پھر اور محبت بڑھتی ہے۔ علی نے کہا میری محبت میں تباہ ہوں گے۔ کیسے تباہ ہوتا ہے آدمی؟ پھر جاتا ہے نصیریت میں، اور نصیریت کیا تھی؟ یہ حضرت علی کے زمانے ایک فرقہ پیدا ہوا جنہوں نے علی سے اتنی محبت کی، اتنی محبت کی، محبت میں اتنے بڑے نصیری ہوئے اور کہہ دیا علی خدا ہے۔ حضرت علی نے پکڑ پکڑ کے زندہ جلایا، مارا نہیں، تلوار سے نہیں قتل کیا، زندہ جلایا، زندہ، اور کہا کمبختو مجھے خدا کہتے ہیں، میں تو محمد کا غلام ہوں۔ جب میرے نبی خدا نہیں ہو سکتے تو میں محمد کا غلام ہو کر کیسے خدا ہو سکتا؟ وہ کتنے بڑے جاہل تھے، محبت میں دیکھیں کتنے بڑھ گئے تھے۔ جب علی جلا رہے تھے تو کچھ ایک جماعت بچ گئی، کہا دیکھو ان کو تو جلا دیا، ان کی تکلیفیں تمہاری نگاہوں کے سامنے، اب بھی وقت ہے توبہ کر لو۔ تو انہوں نے کہا علی جلا دو آپ، ہم توبہ نہیں کریں گے، آپ کا جلانے سے تو ہمارا یقین اور پختہ ہو گیا کہ آپ خدا ہے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے خدا تمہیں جہنم کی آگ میں جلائیں گا، آگ میں جلانا خدا کا کام ہے، آپ وہی کام کر رہے ہیں، ہمارا یقین بڑھ گیا کہ آپ ہی خدا ہے۔ کتنے بڑے بدبخت تھے۔ اب میں آپ کی بھاشا میں سمجھاؤں اس کو، گمراہیت کیسے ہوتی ہے؟ تفصیلیت ہے بخار۔ جب محبت کا بخار چڑھتا ہے نا کسی کو زیادہ تو پہلے تفصیلی بنتا ہے، اور پھر یہ محبت میں اور غلو بڑھتا ہے تو پھر محبت کا حیضہ ہو جاتا ہے، تو یہ حیضہ ہے شیعات، اور پھر یہ غلو اور بڑھتا ہے تو پھر نصیریت میں جاتا ہے۔ نصیریت کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے کینسر۔ علاج اگر بخار میں ہو گیا تو بچ گیا، بخار میں اگر علاج نہیں ہو پایا تو حیضہ ہونے میں دیر نہیں لگتی، اور حیضہ ہو گیا تو پھر کینسر ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ تینوں امراض جو ہے مہلک ہے۔ تفصیلیت میں سٹارٹنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ صرف یہ نہیں رہ گئی اب بات کہ علی کو افضل مانے۔ پہلے کے تفصیلی صحابہ پہ تبرہ نہیں کرتے تھے، صحابہ کو گالیاں نہیں بکتے تھے، کہتے صرف ہم علی کو افضل مانتے ہیں۔ مگر آج کے جو اپنے آپ کو تفضیلی کہتے ہیں
وہ معاذ اللہ صحابہ کو گالی بکتے، اور سب سے زیادہ گالیوں کا اگر اس زمانے میں کسی کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے تو وہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ کیا کیا توہینیں کرتے امیر معاویہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ اب وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تفصیلیت پر ہے کہ امیر معاویہ کو گالی بک رہے، مگر جب شیعات میں قدم رکھتا ہے آدمی تو پھر امیر معاویہ کو گالی نہیں بکتا۔ جب شیعہ ہو جاتا ہے بندہ تو سارے صحابہ کو گالیاں بکتا ہے، اور یہ کتابوں میں بھرا پڑا ہے، یہ عقیدہ ہے۔ آئیے ان کا عقیدہ ایک میں دکھا دوں اور لعنت بھیجیں اس عقیدے پر۔ یہ ہے آپ کے سامنے کتاب اصول کافی، الشافی، ترجمہ اصول کافی، یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ میں جو کہ دکھاتا ہوں رکھتا ہوں تو بولتا ہوں، ورنہ بنا حوالوں کے میں بات ہی نہیں کرتا، میری عادت ہے۔ یہ اصول کافی حدیث کے اندر اہل تشیع شیعہ حضرات کے ہاں سب سے معتبر کتاب یہی مانی جاتی ہے۔ لکھنے والے یعقوب کلینی، ان کے بہت بڑے محدث گزرے، سب نئے نام لگ رہے ہوں گے آپ کو، آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا۔ میں بہت زمانہ پہلے چیزیں پڑھتا تھا تو میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ یہ وقت آئے گا کہ مجھے اس پر بھی بیان کرنا پڑے گا۔ بس ایک ذوق و شوق کے تحت مطالعہ کرتا رہا، لیکن آج یہ سب چیزیں لے کر بیٹھنا پڑ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے ہاں چادر ڈالنے والے کل تک وہ مجاور جو چادریں چڑھاتے تھے نا، آج وہ خطبات دے رہے ہیں، علامہ بن گئے صاحب، عالم بن گئے وہ لوگ بھائی، اب تقریریں کر رہے ہیں، اور ہمارے یہاں کے جاہل بھول گئے ابے یہ تو کل تک چادر چڑھا کے گردن پکڑ کے بولتا تھا ڈال، کہ ڈال بولنے والا، یہ نذرانے کھانے والا، یہ کب سے علامہ بن گیا کہ 10x10 کے دڑبے میں بیٹھ کے تبرہ کر رہا ہے امیر معاویہ ایسے تھے، فلاں صحابی ایسے تھے، فلاں صحابی ایسے تھے۔ اوقات ان کی خدا کی قسم اتنی نہیں کہ اہل سنت کے کسی سنی عالم کے سامنے بیٹھ کر یہ بات کر لے، صرف اپنے چاہنے والے جاہل عوام مجاوروں کی بنیاد پر بھوکتے ہیں یہ لوگ۔ اصول کافی ہے، قرآن کے بعد نہج البلاغہ حدیث میں پہلے نمبر کی کتاب، اس کے بعد دوسری کتاب ان کے یہاں اہل تشیع میں آتی ہے، ہمارے یہاں ہے سیاہ ستہ، 6 حدیث کی کتاب ہے، قرآن کے بعد سب سے بہتر افضل مانی جاتی ہے۔ پہلے نمبر پہ کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ بولو، بخاری، دوسرے نمبر پہ مسلم، دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ ابو داؤد، چوتھے پر ترمذی، 5ویں نمبر پہ نسائی، 6ٹھے نمبر پر ابن ماجہ۔ لیکن اہل تشیع حضرات کے ہاں کتب اربع ہے، سیاہ ستہ نہیں ہے، 4 کتابیں مانی جاتی ہے سب سے افضل قرآن کے بعد۔ پہلے نمبر پر نہج البلاغہ، دوسرے نمبر پر اصول کافی، تیسرے نمبر پر من لا یدر الفقیہ، یہ بھی کتاب یہاں موجود ہے میرے پاس، چوتھے نمبر پر الافتسار۔ یہ 4 کتابیں ان کے یہاں معتبر مانی ہیں۔ اصول کافی میں ذرا آئیے، اور ساری یہ روایت امام جعفر کے کھاتے میں ڈال دی۔ خدا کی قسم امام جعفر کا دامن پاک ہے ان بہتانوں سے۔ کیوں؟ امام جعفر کا عقیدہ ہم کو اگر سمجھنا ہے تو ہمیں کسی ایسے شخص سے سمجھنے کی ضرورت نہیں جو امام جعفر کے محبت کے دعویٰ کر کے سینے پیٹتے ہو۔ امام جعفر کا عقیدہ سمجھنا ہے تو ہمیں امام ابو حنیفہ سے سمجھنا ہے، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ ان کے وہ شاگرد ہے کہ امام نے ایسا علم انڈیل دیا کہ جب کوفہ سے آئے تھے، امام نعمان ابن ثابت نام تھا، نعمان آئے تھے تو نعمان ابن ثابت تھے، 2 سال امام جعفر نے وہ علم کے دریا دے دیے کہ جب مدینے سے نکلے تو اب نعمان ابن ثابت نہیں تھے، امام اعظم ابو حنیفہ تھے۔ تو جس ذات کو امام اعظم جس نے بنایا وہ امام جعفر کی ذات ہے، اور جس کو بنایا گیا وہ نعمان ابن ثابت کی ذات ہے۔ تو جو امام اعظم بنا اس بارگاہ سے ہم اس سے سمجھیں گے کہ بھائی امام جعفر کا عقیدہ کیا تھا۔ ان کتابوں کی ہمیں حاجت نہیں ہے، لیکن میں صرف بطور حجت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آئیے، اصول کافی باب ہے اس کا کتاب الایمان والکفر، پہلی جلد ہے، 5ویں جلد ہے اس کی، معاف کریں، کتاب الایمان والکفر، صفحہ نمبر 42۔ اور یعقوب کلینی جو اہل تشیع کے معتبر عالم ہے، باب قائم کیا انہوں نے، فیما اتی اللہ عز وجل آدم علیہ السلام وقت التوبہ۔ ترجمہ یہ ہوتا ہے اس باب کا، جو باب کے تحت یہ حدیث لائی انہوں نے۔ حدیث کیا ہے جو بھی لایا، اب حدیث بولنا بھی مجھے توہین لگ رہی ہے، حدیث تھوڑی اب ان کے نزدیک حدیث ہے بھائی، تم میں جو بولنا پڑ رہا ہے ان کے نزدیک حدیث ہے، ان کے نزدیک حدیث کی کتاب ہے یہ، ہمارے نزدیک تو حدیث کی بھی کتاب بولنا ہے، اس کو حدیث کی توہین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو توبہ کرنے کا موقع دیا، یہ باب کا مطلب ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 42 کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نبی کا جیسی انتقال ہو گیا، صرف چند لوگ تھے جو ایمان پر رہے، باقی سارے صحابہ ایمان سے پھر کر مرتد ہو گئے تھے۔ کتنے لوگ رہ گئے ایمان پہ؟ تو پھر تعداد ان کے مولویوں نے کہا 6 لوگ تھے صرف ایمان پہ، باقی سب مرتد ہو گئے تھے۔ ہم نے کہا ابو بکر کا کیا ہوا؟ کہا پکے منافق تھے سب سے بڑے وہ۔
کہا عمر کا کیا ہوا؟ کہا وہ بھی منافق تھے. عثمان؟ ارے ان سے بڑا تو کوئی منافق نہیں تھا, سارے منافق تھے. بچا کون؟ کہا ابو ذر رہ گئے, سلمان فارسی رہ گئے, علی رہ گئے, حسن حسین رہ گئے, اور ایک دو ایسے نام بتائے. کہا 6 لوگ تھے, 6 لوگ جو ایمان پر قائم رہے. بس نبی کا انتقال ہوا, رسول نے آنکھیں بند کی, یہ سارے کے سارے دوبارہ ایمان سے پھر کر کافر ہو گئے. مجھے بتائیے اس عقیدے کو قبول کیا جائے گا؟ بولو یار. کتنا بڑا حملہ ہے رسول اللہ کی تبلیغ پر. رسول اللہ سب سے افضل ترین نبی. نوح علیہ السلام تبلیغ کریں تو 87 تو ایمان لائے کم سے کم, کشتی میں رہے بچ گئے. عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تو کچھ ہوئے, ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے کچھ تو ہوئے, لیکن جو تمام انبیاء میں سب سے افضل ترین نبی تھا, اس کا مشن اتنا فلاب کہ بس یہ آنکھ بند کری اور 6 رہ گئے ایمان پہ, باقی سب غائب. کیا تم بول رہے ہو یار؟ کیا بتانا چاہ رہے ہو؟ یہ بنیادی عقیدے, یہ نہیں ہے کہ میں ہوائی بات کر رہا ہوں. حالانکہ آئیے قرآن سے پوچھا ہے, قرآن تو بتا, کیا واقعی ایسا تھا کہ سارے صحابہ کافر ہو گئے؟ تو قرآن سورہ فتح پارہ 26 آیت نمبر 29 میں قرآن کہتا ہے کہ نہیں یہ جھوٹے ہیں, یہ یعقوب کلینی جیسے مولوی جھوٹے ہیں, خدا سے بڑھ کر کسی کی سچی بات نہیں. اللہ فرماتا ہے محمد اللہ کے رسول ہے. محمد کون ہے؟ دیکھیے اللہ کی بھی شان. اللہ عالم الغیب ہے, دیکھ رہا تھا, جانتا تھا آنے والے زمانے میں کیا ہوگا. نبی پہ پہلی بتا دیا کہ نبی تم رسول ہو تو کامیاب رسول ہو. محمد اللہ کے رسول ہے تو ناکام رسول نہیں ہے. وہ رسول نہیں جس کا مشن فلاپ ہو گیا, وہ رسول نہیں جس کا تبلیغی مشن ختم ہو گیا. نہیں, محمد اللہ کے رسول ہے. اور محمد کے جو ساتھ والے ہیں نا, محمد کے جو ساتھی ہیں نا, وہ کافروں پہ بڑے سخت ہے. کافر ڈرتے ہیں ان سے. بھائی جب یہ کافر ہو گئے تو کافر کیوں ڈر رہے تھے؟ کافروں نے تو ان کو گلے لگانا تھا. یہاں قرآن ان کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے. اور پھر یہی نہیں, آگے اللہ فرماتا ہے آپس میں یہ نرم دل ہے. کافروں پہ تو بڑے سخت ہے, کافر کے مقابلے میں آ جائے تو پہاڑ سے زیادہ مستحکم ہو جاتے ہیں, مگر آپس میں جب ملتے ہیں تو بڑے نرم دل ہے, بڑی محبت سے ملتے ہیں, بڑے خلوص سے ملتے ہیں, ایک دوسرے سے الفت رکھتے ہیں. اور ان کی شان کیا ہے کہ ہر وقت رکوع اور سجدے میں گرے ہوئے, لمحہ عبادتوں میں جا رہا ہے. بتائیے یار, قرآن ان کی یہ تعریف کر رہا ہے کہ حبیب تو پائیں گا انہیں کہ رکوع میں گرے ہوئے ہیں, سجدوں میں گرے ہوئے ہیں, اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتی. اور اے میرے حبیب, ان کی علامت ان کے چہروں سے ظاہر ہوں گی. کیسے؟ کہ ان کے سجدوں کے نشان بتائیں گے کہ یہ ایمان والے, ان کے چہرے ایمان کی گواہی دیں گے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. یہ کہتے ہیں نہیں سب گمراہ ہو گئے تھے. اور پھر ان کی شان کیا اللہ فرماتا ہے, محبوب یہ مت سمجھ کہ تیرے ساتھ والے معمولی لوگ ہیں, تیرے اصحاب ہے, تیری زیارتیں کرنے والے ہیں. یہ بھولے بسرے لوگ نہیں ہیں, وہ اور لوگ ہیں جو اپنی کتاب اصول کافی میں لاکھ لکھتے رہے کہ کافر ہو گئے. ظاہراً انہوں نے جب زندگیوں کو گزارا تو کچھ عرصہ کفر میں گزارا, لیکن اللہ تو جانتا تھا ایمان ان کو کیسے ملے گا. آگے اللہ فرماتا ہے ذالک مثلہم فی التورات, ان کی مثال تورات میں ہم نے بیان کی ہے, اور ان کی صفت, ان کی مثال انجیل میں بھی موجود. جن کا ذکر انجیل میں ہو, جن کا ذکر تورات میں ہو, بتائیے وہ کافر ہو. چلو ہو سکتا ہے قرآن کی آیت کی کچھ لوگ تعویلیں کریں, نہیں صاحب وہ 6 کے بارے میں آیا, باقی کے بارے میں نہیں آیا, اس میں ابو بکر خارج ہے, عمر خارج ہے. چلو آؤ علی سے پوچھ لو, علی تم بتاؤ کون کون ہے اس آیت میں. تمہارے گھر سے ہی پوچھ لیتے ہیں. آئیے نہج البلاغہ دیکھ لیں پھر دوبارہ, خطبہ نمبر 95 ترجمہ بھی انہی کے یہاں سے ہوا ہے. میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں, عربی عبارت کے ساتھ ترجمہ پڑھیں گے, وقت زیادہ جائیں گا. صفحہ نمبر 288. علی کیا فرماتے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب دیکھے ہیں. کس سے کہا؟ اس کا پس منظر یہ ہے, یہ بہت لمبا خطبہ ہے, میں نے خطبے کا وہ آخری حصہ انڈر لائن کیا ہے. وہ خطبہ یہ ہے کہ جو علی کے بہت زیادہ وفادار کہلاتے تھے نا, جو کہتے تھے ہم شیعہ نے علی ہے, علی سے محبت کرتے, مگر علی کہتے تھے جنگ پر چلو. دیکھ نہیں رہے گرمی کتنی تیز ہے, ٹیمپریچر کتنا ہائی ہے, بدحواس ہو رہے ہیں ہم گرمی سے, گرمی میں جنگ کریں. علی کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے, جنگ تھوڑا ٹال دیتے ہیں, گرمی نکلنے دو. گرمی نکلی, چلو جنگ پر چلو, دشمن سے لڑو. کہتے علی دیکھ نہیں رہے بارش کتنی تیز ہے, بارش کا موسم ہے, فصلیں اگانے کا ٹائم ہے, یہ کوئی جنگ کا موقع ہے. علی کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے, چلو بارش کا موسم جانے دو. بارش کا موسم گزر گیا, سردی آ گئی. چلو, کہا بھائی سردی اتنی ہے کہ ہم تو سردی کی وجہ سے سکڑے جا رہے ہیں,
تو علی کہتے تھے لعنت ہو تم پر، تم حق کا ساتھ نہیں دیتے، تم دعوے بڑے بڑے کرتے ہو، ہم محبت کرتے ہیں، محبت محبت، دعوے بڑے بڑے ساتھ نہیں دیتے۔ جبکہ رسول کے اصحاب کا حال کیا تھا؟ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب دیکھے ہیں، مجھے تو تم میں سے ایک بھی ایسا نظر نہیں آتا جو ان کے مثل ہو۔ وہ اس عالم میں صبح کرتے تھے کہ ان کے بال بکھرے ہوئے، چہرے خاک سے اٹے ہوئے تھے، جبکہ رات کو وہ سجود اور قیام میں کاٹ چکے ہوتے۔ ان کے بال کیوں بکھرے ہوتے؟ کہ وہ پوری پوری رات عبادتوں میں گزار دیتے تھے، خاک پر سجدے کرتے تھے، ماربل کے فرش نہیں ہوتے تھے ان کے گھروں میں، وہ خاک والی زمینوں پہ رات رات بھر سجدے میں پڑے ہوتے، گرے ہوتے۔ قرآن نے کہا کہ رکعن سجدین یبتغون، اور ان کا حال یہ کہ سجدوں اور رکوع میں گرے پڑے۔ اسی کی تشریح علی کر رہے ہیں کہ ان کے چہرے خاک سے اٹے ہو جاتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے۔ پھر مولا کائنات آگے فرماتے ہیں اس عالم میں کہ کبھی پیشانیاں سجدے میں رکھتے تھے، کبھی رخسار، اور حشر کی یاد سے اس طرح بے چین رہتے تھے جیسے انگاروں پر ٹھہرے ہوئے، اور لمبے سجدوں کی وجہ سے ان کی آنکھوں کے درمیان پیشانیوں پر بکری کے گٹوں ایسے گٹے پڑے ہوئے تھے، جیسے بکری کے گھٹنوں پہ گٹے آ جاتے ہیں نا، ویسے ان کے پیشانیوں پہ گٹے پڑ گئے تھے۔ جب بھی ان کے سامنے اللہ کا ذکر آ جاتا ان صحابہ کے سامنے تو ان کی آنکھیں برس پڑتی تھی، ذکر الہی سے وہ رو پڑتے تھے، یہاں تک کہ ان کے گریبانوں کو بھگو دیتی تھی۔ وہ اس طرح کانپتے رہتے تھے جس طرح تیز جھکڑ والے درخت تھر تھراتے ہیں، سزا کے خوف اور ثواب کی امید سے۔ بتائیے قطبہ اصحاب رسول کے ایمان کو ثابت کر رہا ہے کہ کفر کو ثابت کر رہا ہے؟ بولے بھائی، ایمان کو نا۔ لیکن کیا کریں، آپ کو حیرانی ہوں گی، ایک کتاب ہے یہاں حیات القلوب، ملا باقر مجلسی، ان کے بہت بڑے عالم، معتبر عالم مانے جاتے ہیں اس فرقے کے۔ ان کا مقام کیا ہے؟ یہ سب نئے نام پہلی بار ہے، سن لیجئے، آگے بہت بار سننے پڑیں گے یہ سب نام۔ ملا باقر مجلسی ان کا نام ہے۔ صرف ان کے بارے میں اتنا کہہ دوں کہ جو لیول اہل سنت میں امام بخاری کا ہے ہمارے ہاں، جو ہم امام بخاری کو جس مقام و مرتبے کے اعتبار سے سمجھتے ہیں، وہی لیول اہل تشیعہ شیعہ حضرات کیا ملا باقر مجلسی کا ہے۔ انہوں نے 3 جلدوں میں حیات القلوب لکھی۔ 3 کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ کہا کہ سب سے بڑا اگر کوئی منافق تھا نا رسول کے صحابہ میں تو وہ ابو بکر اور عمر تھے۔ اہل سنت کے علماء نے کہا بھائی وہ ابو بکر اگر صحابی معاذ اللہ نبی کے رسول کے سسر ہونے کے بعد ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے صحابی، وہ منافق تھے تو حضور ہجرت کی رات پھر ان کو کیوں لے گئے؟ ہر چیزوں کا جواب رکھا ہے ان لوگوں نے ریڈی میڈ بنا بنا کے۔ کہا بھائی جب دشمن تھے، منافق تھے، تو کوئی آدمی خطرے کے وقت اگر نکلتا ہے اپنے کسی معاملے کو لے کر، بھائی خطرہ ہے، دشمن مارنا چاہتا ہے، تو ساتھ میں کس کو رکھتا ہے؟ ایسے شخص کو جو سب سے بھروسے مند دوست ہو۔ تو بھائی جب کوئی آدمی خطرے کے وقت نکلتا ہے تو ساتھ میں کس کو رکھتا ہے؟ بھروسے مند آدمی کو۔ تو ابو بکر سب سے زیادہ بھروسے والے تھے، اس لیے رکھتے تھے نا۔ ملا باقر مجلسی جواب دیتے، کہتے نہیں جی چپ بیٹھو، سننی ہو تمہیں کیا معلوم، ابو بکر کو ساتھ میں اس لیے تھوڑی لے گئے تھے کہ بھروسے کے آدمی تھے، اس لیے لے گئے تھے کہ کفاروں میں مخبری نہ کر دے۔ یہ جواب ہے۔ ہم نے کہا اللہ کی لعنت تمہاری اس قول پر کہ تم نے ابو بکر کو مخبر کہا، ہم تمہاری نہیں مانیں گے، قرآن سے پوچھیں گے، قرآن تو بتا ابو بکر کا مقام کیا ہے؟ قرآن سے پوچھو، پارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیت 40، جب ابو بکر صدیق کو لے کر نکلے رسول اللہ، غار ثور میں قیام کیا، ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ جتنے سب تھے اوالی موالی نبی کو تلاش کر رہے۔ ابو جہل نے تو بلکہ یہ کر دیا تھا، 100 اونٹوں کا اعلان کر دیا، جو محمد کو زندہ یا مردہ لائے 100 اونٹ انعام میں دوں گا۔ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ غار میں جب آپ تھے مکڑیوں نے جالا بنا دیا، واقعات آپ نے علماء سے سنائے۔ تو جب وہ آئے انہوں نے غار کے قریب ان کے پیروں کے نشان دیکھے، ابو بکر کا دل اچھلنے لگا۔ اب یہ عنقریب غار میں جھانکیں گے، مجھے اور رسول اللہ کو دیکھ لیں گے، ہم پکڑے جائیں گے، حضور کو تکلیف دیں گے۔ جب گھبرانے لگے تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، وحی کا نزول ہو رہا ہے اس وقت جب ابو بکر گھبرا رہے ہیں، اور رب کی انداز میں جملوں میں ارشاد فرما رہا ہے، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحب لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ فرماتا ہے اور جب وہ دونوں غار میں تھے، ایک نہیں دونوں، اذ ہما تثنیہ ہے، یہ واحد کا صیغہ نہیں، تثنیہ ہے۔ اذ ہما جب وہ دونوں
غار میں تھے، فی الغار، غار میں تھے، اذ یقولو لصاحبی، نبی نے اپنے سب سے گہرے دوست سے کہا، صاحب کہتے سب سے عزیز دوست کو، یہ کہتے صحابہ نہیں، اور قرآن ان کو صحابی کہہ کر مخاطب کر رہا ہے کہ جب نبی کے صحابی نے کہا گھبرائے، تو نبی نے اپنے صحابی سے کہا، کیا کہا؟ لا تحزن، گھبراؤ مت، ڈرو مت، ان اللہ معنا، معنا بھی تسنیہ کا صیغہ ہے، اللہ تیرے اور میرے ساتھ ہے، اللہ تیرے بھی ساتھ ہے اور اللہ میرے بھی ساتھ ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَقِينَتَهُ عَلَيْهِ، اور پھر اللہ نے ابو بکر پر سکینہ اور اطمینان اتارا۔ میں کہتا ہوں سکینے کافروں پر نہیں اتارے جاتے، مومنوں پر اتارے جاتے ہیں۔ تو قرآن تو کچھ کہتا ہے، مولوی جی کچھ اور کہتے ہیں۔